ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ولادت حضرت امام حسین اور ولادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ مسلسل 3 تقاریر کے بعد چوتھی تقریر ہے جو خصوصی طور سے منسوب ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے. حضرت عباس یعنی محافظ حسین بالکل ایسے ہی جیسے 4 شعبان 3 شعبان کی سینہ سپر ہے، ایسے ہی عباس حسین کے سینہ سپر تھے. جیسے 4 شعبان کا تذکرہ 3 شعبان کے بغیر ادھورا ہے، اور 3 شعبان کا ذکر 4 شعبان کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے. ایسے ہی عباس کا تذکرہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے بغیر ادھورا ہے. ذکر تو حسین ہی سے شروع ہوگا، اختتام ذکر ابو الفضل عباس پہ ہوگا. اس لیے کہ جس حدیث کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے، جس میں حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نزاکت پہ توجہ دیجیے گا. حسین مجھ سے ہے یہ مختصر سفر ہے، میں حسین سے ہوں یہ بڑا طویل سفر ہے. اور یہ طویل سفر بغیر عباس کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ایک نواسہ نانا سے ہو سکتا ہے، یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے. ایک نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. حسین منی کا سفر کربلا تک ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مختصر سفر ہے. وانا من الحسین کا سفر کربلا سے قیامت تک کا ہے.
کربلا سے قیامت تک کا سفر ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اب سمجھتے رہیے کہ ایک نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے، سوچتے رہیے کہ نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے، خیالات اور تصورات کو دائمی فرمائیے گا تب خبر ہوگی کہ نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ فکر رسا کو جلا دیجئے گا تب علم ہوگا کہ نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ جو ابھی بچہ ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے، اس کا تعارف آپ کیسے کیجئے گا اور کیسے کرائیے گا؟ یہی کرائیں گے نا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے۔ وہ بچہ بڑا ہو جائے، 20 سال تک آپ اسے نہ دیکھیں، ایک دن اسی محفل میں داخل ہو، شامل ہو، آپ کی نظر اس پہ پڑے۔ اب 20 سال کا عرصہ، تصویریں بھی بدل جاتی ہیں، ہاتھوں کی لکیریں بھی بدل جاتی ہیں، تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ آپ نے پھر پوچھ لیا کہ جوان کون ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ یہی ملے گا جو 20 سال پہلے ملا تھا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے۔ اب وہ بڑا اتنا بڑا ہو جائے کہ سر پہ صحرا سجا کر دولہا بن کر کسی کے دروازے پر بارات لے کر پہنچے۔ جب تک وہ دولہا نہیں بنا تھا اس کا تعارف اس کے بڑوں کے ذریعے تھا، لیکن جیسے ہی سر پہ سجا کر صحرا دولہا بن کر بارات لے کر کسی کے دروازے پر پہنچے گا تو اب اس کا تعارف بڑوں کے ذریعے نہیں ہوگا، سارے بڑوں کا تعارف دولہا کے ذریعے ہوگا۔ یہ دولہا کے باپ ہیں، یہ دولہا کے نانا ہیں، یہ دولہا کے دادا ہیں۔ بات تو میں نے ساری مکمل کر دی، اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا ہے۔ حسین جب تک مدینے میں رہے، حسین رسول کے نواسے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، علی کے بیٹے تھے، فاطمہ کے لخت جگر تھے، لیکن جیسے ہی حسین سر پہ حفاظت دین کا صحرا سجا کر 72 شہیدوں کی بارات لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے، اب وہاں سے تعارف یہ ہوگا رسول کون؟ حسین کے نانا، ابو طالب کون؟ حسین کے دادا، علی کون؟ حسین کے بابا، فاطمہ کون؟ حسین کی ماں۔ اس لیے کہ اگر کربلا کے میدان میں حسین نہ آئے ہوتے تو نہ رسالت محفوظ رہتی، نہ امامت باقی رہتی، نہ نبوت محفوظ رہتی۔ اسی لیے نبی نے فرمایا 3 شعبان سن 3 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہیں، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ جو سفر ہے انا من الحسین کا، محسوس فرمائیے گا، یہی سفر آپ کے سامنے اس وقت بیان کرنا ہے، اور یہ سفر ادھورا ہے ذکر ابو الفضل عباس کے بغیر۔ اس لیے محسوس کیجئے گا کہ جس طریقے سے نبی کے ساتھ، نبی کے ہمدم، نبی کے وفادار مولا کائنات رہے، اسی طریقے سے حسین کے ساتھ حسین کے ہمدم، حسین کے وفادار حضرت ابو الفضل عباس رہے۔ اب یہ سفر جو ہے میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے۔ 60 ہجری میں امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور انا من الحسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ سفر انا من الحسین کا آغاز ہے 60 ہجری سے، جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن میں 60 ہجری کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5 سال اور پہلے چلے جائیے، 55 ہجری یا 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ مغیرہ کوفے کا گورنر ہوا کرتا تھا، بڑا چاپلوس قسم کا آدمی تھا، معاویہ کی چاپلوسی کرتا تھا۔ کام چلتا رہے اس لیے یزید کی بھی چاپلوسی کرنا شروع کر دی۔ شام آیا اور شام آ کر یزید سے بولتا ہے کہ اصحاب رسول میں سے جن کی بھی اولادیں اب باقی ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو۔ چاپلوسی کی حد دیکھ رہے ہیں،
چاپلوس آدمی سے ویسے بھی بہت بچ کے رہنا چاہیے. یہ جس کی چاپلوسی کرتے ہیں اس میں بھی زہر بھر دیتے ہیں، اور قوم اور سماج کے لیے تو ہوتے ہی فتنہ ہے. ہمیشہ چاپلوس انسان سے بچ کے رہنا چاہیے، اس لیے کہ چاپلوسی کرنے والا انسان جس کی چاپلوسی کرتا ہے اس کی جو حیثیت بھی نہیں ہوتی نا، وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. جو جگہ اس کے بیٹھنے کی نہیں ہوتی وہاں بھی بٹھانے کی اسے کوشش کرتا ہے، جیسے مغیرہ یزید کے سلسلے سے کر رہا ہے. یزید معاویہ کے پاس پہنچا کہ ایسے ایسے میں سب سے بہتر ہوں اور آپ میری خلافت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ معاویہ نے کہا کہ تیرے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اس نے کہا مغیرہ نے. مغیرہ کو بلوا لیا. دل تو اس کا بھی یہی تھا کہ میں بیٹے کے لیے کچھ کر کے جاؤں. مغیرہ نے دل کی بات زبان پہ لا دی. محسوس کیا اس نے کہ ہاں یہ تیر جو ہے بالکل نشانے پر لگا ہے. اس نے کہا کہ کام بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا؟ تو کہیں مشکل نہیں، بالکل آسان ہے، آپ کوشش کیجئے. اہل کوفہ، اہل شام اور اہل بصرہ سے یزید کی بیعت لی جانے لگی. توجہ دیجیے گا عزیزو، تاریخی اعتبار سے میں آپ کو انا من الحسین کا سفر اور مولا عباس کی عظمتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت. اسی سلسلے سے یعنی یزید کی بیعت لینے کے سلسلے سے اس نے مدینے کا بھی سفر کیا. مدینے پہنچا، اس نے مجمع جمع کیا، محفل سجائی، اجتماع پوری طریقے سے جس میں مدینے کے آس پاس اور مدینے کے بزرگ تھے، دولت مند لوگ تھے، ثروت مند لوگ تھے، ان کو جمع کیا، مکمل ایک محفل سجائی. اور اس اجتماع میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو بھی بلایا. امام تشریف لائے. معاویہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے اجتماع کس لیے بلایا ہے. یہ میرا بیٹا یزید جو عالم و عامل کتاب و سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی خلافت کا مجھے اعلان کرنا ہے. میں اس کی خلافت کا اس لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد جو فتنے اٹھے اس کی وجہ سے فتنے دب جائیں. دیکھ رہے ہیں آپ، فتنے کے ذریعے سے فتنوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. اب یزید سے بڑا فتنہ کون ہو سکتا؟ اب امام حسین کی طرف رخ کر کے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کی تائید کریں اور مثبت میں مجھے جواب دیں، یعنی مجھے ہاں میں جواب دیں. اب توجہ دیجیے گا عزیزو، جیسے وہ خاموش ہوا امام حسین کھڑے ہوئے. اب دیکھیے کہ علی کا لہو کیسے بولا. دشمنوں کا مجمع ہے، دشمن سامنے ہے، مثبت میں جواب چاہتا ہے، ہاں میں جواب چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ تو بیٹے کی محبت میں کچھ حد سے زیادہ نہیں گزر گیا؟ تو نے بیٹے کی محبت میں حدوں کو پار نہیں کر دیا؟ تو نے تعریف کی ہے اتنی ساری یزید کی کہ عامل و عالم کتاب و سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو کچھ تعریفیں تو نے چھوڑ ہی دی. اگر تعریف کرنا ہی تھی یزید کی تو اس کی شراب خوریوں کی بھی تعریف کر دیتا، اس کی زناکاریوں کی بھی تعریف کر دیتا، اس کی بدماشیوں کی بھی تعریف کر دیتا، اس کی عیاشیوں کی بھی تعریف کر دیتا. وہ برہم ہو گیا. برہم ہو کے بولتا ہے کہ میرا بیٹا تو آپ کے بارے میں ایسا نہیں بولتا، آپ میرے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے بول رہے ہیں؟ اب جواب سنیے گا مولا کا. جیسے اس نے کہا نا میرا بیٹا تو آپ کے بارے میں ایسے نہیں بولتا، آپ میرے بیٹے کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جو میں تیرے بیٹے کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں بول رہا ہوں. اپنے بیٹے سے جا کے بول جو میرے بارے میں جانتا ہو وہ بول لے.
اپنے بیٹے سے بول جو میرے بارے میں جانتا ہو وہ کہے، وہ بول لے۔ اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنی طہارت کا اعلان کر رہے ہیں، یزید کی نجاست کا اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر یزید کے کردار میں کوئی خوبی ہو تو مجھے دکھاؤ، اور میرے دامن کردار پہ ایک بھی داغ لگا ہو تو مجھے بتاؤ۔ محفل ختم ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے امام حسین کس مجمع میں گئے؟ جو یزید کی خلافت کے اعلان کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک جملہ مولا کا سن لیا، ایک جملہ اور سن لیجئے، اور پھر یہاں سے بات آگے بڑھ جائے گی اور مسلسل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولا نے فرمایا کہ یہ جو تو یزید کی خلافت کا اعلان کر کے رسول کی خلافت پر اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے، یہ جان لے کہ خلافت رسول کی میراث ہے، اور اس وقت کائنات میں میرے سوا کوئی رسول کا وارث نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی رسول کا وارث نہیں ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے مجمع کس لیے جمع کیا گیا تھا؟ یزید کی خلافت کے اعلان کے لیے۔ جو مجمع یزید کی خلافت کے اعلان کے لیے جمع کیا گیا تھا، حسین نے اسی مجمع میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ جو مجمع جمع کیا گیا تھا یزید کی خلافت کے اعلان کے لیے، حسین نے اسی مجمع میں اپنی خلافت کا اعلان کر کے بتایا جو سقیفائی کوٹھی کو غدیر کا میدان بنا دے، اسے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب آپ اس بات سے قریب ہو جائیے کہ اصل میں کیا مسئلہ تھا، اہم مسئلہ کیا تھا؟ رسول کی خلافت اہم مسئلہ تھا۔ اگر وہ ایسے حاکم ہوتا، کہیں کا گورنر ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ مسئلہ تھا رسول کی جانشینی کا، رسول کی وراثت کا، رسول کی خلافت کا، جس کی وجہ سے وہ حسین سے بیعت لینا چاہ رہا تھا۔ یہ رسول کی خلافت کا مسئلہ تھا۔ اور امام حسین جو خود برحق خلیفہ رسول ہیں اور جن کی خلافت حدیث و قرآن سے ثابت ہے، وہ حسین کیسے ہو سکتا تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے؟ جو خود خلیفہ رسول ہیں، بھائی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جو خطبہ غدیر ارشاد فرمایا ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ثم علی من بعدی، پھر میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ علی ہوں گے۔ ثم ولدی من صلبہ، پھر علی کے بعد کون خلیفہ رسول ہوں گے؟ جو میری اولاد علی کے صلب سے پیدا ہوگی وہ میرے بعد خلیفہ رسول ہوں گے۔ یعنی رسول نے بتا دیا اولاد علی خلیفہ رسول ہوگی، علی کے بعد اولاد علی میری جگہ پر آئے گی، میری جانشین ہوگی۔ یہ تھی حدیث کی بات، اور قرآن کی آیت بھی گواہ ہے۔ حسین کی خلافت، حسین کی جانشینی پر قرآن کی آیات بھی گواہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے رسول ہادی آپ ہیں، اور آپ کے بعد کون؟ وہ جو آپ کی اتباع کرے۔ اب آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں، رسول کے بعد حسین ہی خلیفہ ہیں، یہ میں قرآن سے بتانے نہیں دکھانے جا رہا ہوں۔ ایمانداری سے جسے جسے دکھ جائے اس کے چہرے پہ سورج دکھائی دینا چاہیے۔ قمر بنی ہاشم کی ولادت کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم چہرے پہ سورج تو نظر آنا ہی چاہیے۔ بنی ہاشم کے چاند کی محفل ہے، چہروں پر سورج نظر آ جانا چاہیے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ حسین ہی رسول کے خلیفہ ہیں، حسین ہی رسول کے جانشین ہیں، کیا فرمایا پروردگار نے؟ اے رسول ہادی آپ ہیں، اور آپ کے بعد کون؟ جو آپ کی اتباع کرے۔ اتباع کون کرتا ہے؟
یہ کیسے پتا چلے؟ قرآن نے پھر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول جو بھی آپ کی اتباع کرے ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجئے۔ نہیں دکھائی دیا رسول کے بعد ہادی کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، جانشین کون ہوگا؟ نظر آیا نہیں نظر آیا؟ بھائی رسول سے کہا اللہ نے جو آپ کی اتباع کرے وہ آپ کے بعد ہادی ہوں گے، اتباع کون کرے یہ کیسے پتا چلے؟ میں اکثر کہتا ہوں قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومنا ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، جھوم کے دیکھیے قرآن میں کیا کیا نظر آ رہا ہے اور قرآن میں کیا کیا دکھائی دے رہا ہے۔ ہادی کون؟ رسول۔ رسول کے بعد کون؟ جو رسول کی اتباع کرے، اور اتباع کون کرتا ہے؟ جن کے لیے رسول کاندھے جھکائیں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے ہادی ڈھونڈنا آسان ہو گیا کہ مشکل؟ بالکل آسان، اس لیے کہ اب ہمیں ہادی تلاش نہیں کرنا ہے، اب ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ رسول نے کاندھے کس کس کے لیے جھکائے۔ جس جس کے لیے رسول نے کاندھے جھکائے وہی بعد رسول ہادی ہوں گے۔ پوری تاریخ رسالت میں بس دو ہی جگہ رسول کے کاندھے جھکے، عید میں حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ عید میں حسنین کے لیے جھکے کہ نہیں جھکے؟ ہزاروں بار کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، پھر سن لیجئے، جھکے کہ نہیں جھکے؟ کیسے جھکے؟ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری ہی نہیں ہے۔ نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے۔ آپ جا رہے ہو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچوں پوتوں نواسوں کو لے کر، آپ کے بچے آپ سے کہیں سب تو بائک سے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہے، ان سے کہیے میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، ہو جائیں گے سوار؟ آپ تو ہمارے حیرت کے میرا منہ ایسے تاک رہے ہیں جیسے سب کے بچے بڑے شریف ہیں۔ نہیں ہوں گے سوار، خلاف فطرت بات ہے۔ یا تو گھر سے بائک اٹھا کے لائیے، گاڑی اٹھا کے لائیے، یا کسی بائک والے سے کہیے بھائی جا رہے ہو میرے بچے کو بھی لے کر جاؤ، یا بہلائیے، منائیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فوراً کہیں گے اور بچے فوراً سوار ہو جائیں گے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نانا نے کہا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، بچے فوراً سوار ہو گئے۔ آپ نے محسوس نہیں فرمایا جو بچوں نے کہنا چاہا نانا سمجھ گیا؟ اب بچوں نے کہنا کیا چاہا، نانا کیا سمجھا، آپ بھی سمجھ جائیں تو مجھے سمجھا دیجئے گا۔ اصل میں واقعہ عید کے دن سے شروع نہیں ہوا، عید کی رات سے شروع ہوا، جب جنت سے لباس آیا، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ آخری فرق تک توجہ، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ اب بھی محسوس نہیں فرمایا بچوں نے کیا کہنا چاہا، نانا کیا سمجھا؟ بچے جنت کا لباس پہن کے چلے، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ ارے بچوں نے نانا سے یہی تو کہنا چاہا، نانا جب لباس اس شان کا ہے تو سواری بھی تو اسی شان کی ہو۔ نواسوں کو لے کے چلے، ایک صاحب آگے بڑھے، تاریخ نے ان صاحب کا نام بھی لکھا ہے، مگر میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر نام لینا ممبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ صاحب آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کے کہا نعم المرکب، واہ کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور نے فرمایا ہمت کر کے تھوڑا سا اوپر بھی دیکھ لیجئے، سلامت رہیے۔
صرف سوار نہیں، سواری بھی نہیں، سوار بھی اچھے ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہر کسی سے بہلنا ہوتا ہے، کسی سے بھی الجھ پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بہت اچھا جواب دینے والا کوئی میسر آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائی ہو تو میری بات کی تائید فرمائیے گا، توجہ نہ فرمائی ہو تو آئندہ توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا، پھر کسی خطاب میں تائید فرما دیجیے گا۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بہتر کو جواب دینے والا انہیں مل جاتا ہے تو معلوم ہے کرتے کیا ہیں؟ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ہوتا ہے نا دوسرا طریقہ، یا بات بدل دیتے ہیں، بات ایسے بدل دیتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے مجھے کہا کیا گیا ہے، فوراً بات بدل دیتے ہیں۔ تعریف میں تو انہوں نے نہیں کہا تھا نعم المرکب، یہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ یا تو تنزیہ تھا، رسول نے جواب بڑا پیارا دیا۔ اب یہ رسول کے جواب کو سن کر اپنے رخساروں پر ابھرنے والی شرمندگی اور پشیمانی کی سرخی کو چھپانے کے لیے فوراً بات کو بدلتے ہیں اور بدل کے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے۔ اب رسول کا جواب روز محشر تک جبین تاریخ پر سنہرے حرفوں میں رقم رہے گا، یہاں سے لے کے اور آخری فرد تک جہاں تک میری نظر کا حصار ہے۔ جس کے دل میں رسول کی جتنی عظمت جلوگر ہو اتنی طاقت سے رسول کے جواب کو سلام کرے گا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، رسول کی عظمت کو سلام ہوگا۔ جملہ پڑھ کے چپ ہو جاؤں گا، پھر آخری فرد تک نگاہوں کے حصار کے ذریعے دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کر رسول کے جواب کو سلام پیش کرتا ہے۔ جیسے ان صاحب نے کہا یا نبی اللہ آپ تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے، تھک جائیں گے، بچوں کو مجھے دے دیجئے، نبی نے فرمایا بس آپ رہنے دیجئے، پتہ نہیں ہے پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ رسول فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، جزاکم اللہ۔ کون ہے رسول کے بعد ہادی؟ جو رسول کی اتباع کرے۔ اتباع کون کرتا ہے؟ جس کے لیے رسول سلامت رہیے کاندھے جھکائیں۔ کاندھے کس کے لیے جھکائے؟ عید میں حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ اس کا مطلب رسول نے کاندھے جھکائے ہیں اہل بیت کے لیے۔ کس کے لیے کاندھے جھکے؟ کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے۔ اس کا مطلب بات طے ہو گئی نا کہ رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت۔ قرآن کا نظریہ آپ کے عقیدے سے مل جائے تو پوری طاقت سے اہل بیت کی عظمتوں کو سلام پیش کرنا ہے۔ رسول کی اتباع کون کرتے ہیں؟ کون؟ کون؟ اور قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی، جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام۔ قرآن نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا اہل بیت رضی اللہ نہیں ہے علیہ السلام۔ رضی اللہ نہیں ہے اہل بیت، علیہم السلام ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول کی اتباع کرے ان پر سلام۔ اور رسول نے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ اتباع کون کرتے ہیں؟ اہل بیت۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جو میری اتباع کرتے ہیں وہ مجھ سے ہے۔ اردو ادب میں دو عظیم لفظ ہیں کہ اور سے، جن کے بغیر کسی جملے کا مکمل ہونا ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہوتا ہے۔ کون کون سے دو لفظ ہیں؟
کہ اور سے، مگر دونوں لفظوں میں فرق بھی بڑا عظیم ہے. کہ ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے. قرآن کے پاس جائیے، قرآن کے اوپر سے قرآن کا غلاف ہٹائیے، کچھ فرق پڑے گا قرآن پر؟ پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. قرآن کے درمیان سے 2 ورق نکال لیجئے، اب پڑے گا؟ پڑے گا نا. غلاف ہٹانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، ورق ہٹانے سے کیوں پڑ گیا؟ یہی فرق ہے کہ اور سے کا. غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے. توجہ دیجیے گا عزیزو، 3 شعبان سے 4 شعبان کی طرف جانا ہے. غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے. غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے. غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے. اس کا مطلب کہ ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے. غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے. تو معاف کیجئے گا، بزم رسول کی ہے، یار رسول کے ہیں، دوست رسول کے ہیں، اصحاب رسول کے ہیں، حسین رسول سے ہے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد. ایک موقع آ گیا تھا جب رسول کو کے اور سے میں سے کسی ایک کو چننا تھا. ایک سورہ نازل ہوا، سورہ براءت. رسول نے ایک صاحب کو تھما دیا، وہ صاحب کچھ دور تک لے کر بھی گئے، فوراً جبرائیل آ گئے. یا نبی اللہ، یا تو آپ خود جائیے یا ایسے مرد کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو. رسول کیا کرتے؟ بس ایک کام کیا رسول نے، سورہ براءت کے سے لیا، سے کو دے دیا. سلامت رہیے. شرطیں تھی 2، آپ میں سے بھی ہو، مرد بھی ہو. رسول کو خیبر یاد آ گیا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. تو خیبر کے میدان میں علی کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ زور سے بول دیجئے، آپ کا تو کچھ نہیں ٹوٹتا علم کے کہنے سے. کیا تھا خیبر میں علی کے ہاتھ میں؟ علم. موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا، نبی نے صلح حدیبیہ میں علی کو تھما دیا قلم. پوری مجلس نہیں، پوری محفل نہیں، پورا جشن نہیں، پوری تاریخ اور ہسٹری ایک جملے میں سمیٹنے جا رہا ہوں. لگے اور محسوس ہو کہ پوری تاریخ ایک جملے میں سمیٹ دی ہے تو میرے لہجے کی تھکن پہ نہ جائیے گا، میری آواز کی خستگی پہ نہ جائیے گا. پوری طاقت سے اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے اگر پوری تاریخ سمٹ جائے ایک جملے میں. خیبر میں علی کے ہاتھ میں علم، صلح حدیبیہ میں علی کے ہاتھ میں قلم. اس کا مطلب نبی کے پاس عظمتوں کے 2 نشان، قلم، علم. اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث. قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، سلسلہ امامت میں علی ہی اکیلے امام ہیں جن کے 2 بیٹے امام ہوئے. علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنا دیا.
محسوس فرما رہے ہیں؟ تو خلافت پہ حسین کا حق تھا، پہلے سے تھا۔ جہاں یزید کی خلافت کا اعلان ہونا تھا وہاں حسین نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ وقت گزرا، سال گزرے، 5 سال کے بعد معاویہ کی دنیا سے رخصتی ہوئی۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ ولید ابن عتبہ کو خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ میرا باپ جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، عالم و حامل کتاب و سنت تھا، وہ چلا گیا ہے دنیا سے۔ محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ 5 سال پہلے باپ بیٹے کی تعریف کر رہا تھا، 5 سال بعد بیٹا باپ کی تعریف کر رہا تھا، اور پتہ ساری دنیا کو تھا کہ باپ کیسا تھا اور بیٹا کیسا تھا۔ میرا جیسی خط ملے فوراً بیعت لینا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی سے۔ کسی طریقے کی سستی اور کاہلی مت کرنا۔ خط ملا، ولید ابن عتبہ نے مروان کو بلوایا مشورے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مروان نے کہا کہ اس سے پہلے، نزاکتیں محسوس کیجئے گا تاریخ کی، اس سے پہلے کہ ان کو امیر شام کے مرنے کی اطلاع ہو تم ان سے بیعت لے لو۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے جس سے اطلاع روکنا چاہ رہا ہے اسے اللہ نے عالم الغیب بنایا ہے۔ ولید کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ولید نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لے لیتے ہیں بیعت۔ قاصد بھیجا کہ جاؤ حسین کو بلا لاؤ۔ مسجد میں قاصد سے ملاقات ہوئی مولا کی۔ قاصد نے پیغام پہنچایا، مولا نے فرمایا کہ تم چلو، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ قاصد وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر وہیں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مولا سے پوچھا کہ اتنی رات کے سناٹے میں ہمیں دربار میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ مولا نے فرمایا اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ معاویہ مر گیا۔ سلامت رہیے، یہ آپ کی چھوٹی سی آہ بھی بہت حوصلہ دے گئی۔ انہی سے اطلاع اور خبر پہنچانے سے روکا جا رہا تھا، اور یہی اطلاع دے رہے تھے کہ معاویہ مر گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا معاویہ مر گیا؟ مولا نے فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کا گھر آگ میں جل رہا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کا سارا گھر آگ میں جل رہا ہے۔ یہ ہے دشمن اہل بیت کا انجام، ادھر مرا ادھر جلا، ادھر مرا ادھر جلا۔ تو اچھا یہ بات ہے۔ امام حسین گھر پہنچے، گھر سے اپنے جوانوں کو لیا، خاندان کے جوانوں کو، اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے دربار میں اس کام کے لیے بلایا گیا ہے جو کام میں کروں گا نہیں۔ تم دربار کے باہر کھڑے رہنا، میری آواز اگر بلند ہو تو فوراً اندر آ جانا۔ امام حسین دربار کے اندر تشریف لے گئے۔ مروان اور ولید دونوں برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں، ساری باتیں بیان نہیں کرنی ہے۔ مولا نے پوچھا کیوں بلوایا؟ خبر دی اور بیعت کے لیے کہا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میری تنہائی اور سناٹے کی بیعت یزید کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تم ایسا کرو، سورج نکلنے دو، دن کا اجالا چڑھنے دو، لوگوں کو اکٹھا کرو، پھر مجھے بلواؤ، پھر دیکھتے ہیں بیعت پہ ہمارا حق ہے کہ یزید کا حق ہے۔ پھر دیکھا جائے گا بیعت پہ ہمارا حق ہے کہ یزید کا حق ہے۔ یہ کہہ کے مولا پلٹے تو پیچھے سے مروان نے آواز دی، ولید ابھی مت جانے دینا انہیں، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بیعت لو، بیعت نہ کرے تو سر قلم کرو۔ یہ آواز امام کے کانوں سے ٹکرائی۔ شجاعت حیدری کے ساتھ، لہجہ حیدری کے ساتھ مولا حسین پلٹے اور مروان کو اشارہ کر کے کہا یبن زرقا، او نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، او نیلی
آنکھوں والی عورت کے بیٹے، اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، اور نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ مروان کی ماں زرقہ نام سے بدکار مشہور تھی، فاحشہ مشہور تھی، نیلی آنکھوں والی عورت کے نام سے مشہور تھی، جو بدکار تھی، عرب میں مشہور تھی۔ مولا نے مروان کے نام کے ذریعے مروان کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ماں کے کردار کے ذریعے خطاب کیا، اور حسین نے بتایا حسین کے خلاف بولنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلال زادہ۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو حسین کے خلاف بولے، حسین کے مقابلے پر بولے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ امام کی آواز بلند ہوئی، سب سے پہلے دربار کا دروازہ کھول کر جو شخصیت داخل دربار ہوئی، اس شخصیت کو حضرت ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ داخل دربار سب سے پہلے مولا عباس ہوئے، دربار میں داخل سب سے پہلے مولا عباس ہوئے، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ مروان کا گریبان پکڑ کے مروان کو اتنا اوپر اٹھا دیا کہ مروان کے پیر زمین چھوڑ گئے، مروان کے پیر زمین چھوڑ گئے۔ مولا حسین نے آواز دی تو مروان کو چھوڑا۔ مجھے بتائیے کہ مولا عباس غصے ہی میں آئے تھے، لیکن امام کی آواز آئی تو رک گئے، کہہ دیتے مولا بس تھوڑی دیر اور رک جائیے، کام تو ختم ہونے والا ہے ہی، مگر ایسا کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی امام کی آواز آئی فوراً چھوڑ دیا۔ حضرت عباس نے امام کی آواز پر مروان کو چھوڑ کے بتایا کہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، جذبات کے اثر کا نام کربلا نہیں ہے، امام کی اطاعت کا نام کربلا ہے۔ اطاعت امام کا پیغام دیتی ہے کربلا، اطاعت امام کا نام ہے کربلا۔ چھوڑ دیا مروان کو۔ امام حسین گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا مدینہ چھوڑنا ہے۔ اب محسوس کیجئے وہ انا من الحسین کا سفر، کیوں چھوڑ رہے ہیں حسین مدینہ، کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں؟ جناب محمد حنفیہ کو آپ نے وصیت نامہ تحریر فرمایا، وصیت نامے میں بیان فرمایا کہ کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، اس کے بعد امام حسین نے تحریر فرمایا انی لمخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالمم ولا مفسدہ، میں نہ دنیا کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نہ میں حکومت کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نہ میں جنگ کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جلال پور ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نزاکت کو سمجھیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیعت کس نے مانگی ہے؟ کس نے مانگی بیعت؟ مولا کو یہ کہنا چاہیے تھا یزید نے بیعت مانگ لی، کیسے ہمت ہو گئی یزید کی بیعت مانگنے کی، میں شام جا رہا ہوں اور یزید کی اصلاح کر کے ابھی آتا ہوں۔ بیعت تو یزید نے مانگی تھی۔ تو اگر ہم اپنے اور آپ کے خیالات سے سوچیں تو اصلاح کی کسے ضرورت ہے؟ یزید کو، مگر مولا جا رہے امت کی اصلاح کے لیے۔ مولا یزید کی اصلاح کیجئے شام جا کے، امت کی اصلاح کیوں کر رہے ہیں؟ مولا شاید جواب دے امت بزدل ہو تو یزید جیسا شرابی حاکم ہو جاتا ہے، اس بزدلی کو طاقت میں بدلنے کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ کس لیے نہیں جا رہا ہوں؟ حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ اب ایک تاریخ کا چھوٹا سا حوالہ پیش کرنا ہے اور بات آگے بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے امام حسین پر جو الزامات لگتے ہیں کہ حسین نے حکومت کے لیے مدینہ چھوڑا ہے، جنگ کے لیے مدینہ چھوڑا، حسین نے پہلے ان اعتراضات کا جواب دے دیا۔
کہ جنگ کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں، حکومت کے لیے بھی نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ چھوٹی سی گلی کی لڑائی بھی ہوتی ہے نا تو انسان ساتھیوں کو لالچ دے کے لے جاتا ہے، بھیا چلنا ہے، لڑائی ہے فلاں آدمی سے، اور واپسی میں لسی پیتے ہوئے آئیں گے فلاں دکان سے، لالچ دیتا ہوا لے جاتا ہے، نہیں لے جاتے، فطرت ہے انسان کی۔ مگر امام حسین کا کیا مسئلہ ہے؟ امام حسین کربلا کے میدان میں فرما رہے ہیں، انی ترکت الخلق ترا لہواک، اے پروردگار میں نے ساری دنیا تیرے عشق میں چھوڑ دی۔ جو اللہ کے عشق میں خود دنیا چھوڑ چکا ہو وہ لوگوں کو دنیا کی لالچ کیا دے گا؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ دنیا کی لالچ تو نہیں دیں گے حسین۔ حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ دوسرا اور اہم مسئلہ، جو بھی جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ لشکر کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ لشکر کی تعداد بڑھ جائے؟ جو بھی جنگ کے لیے نکلتا ہے لشکر کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تعداد گھٹانے کے لیے خیمے کا چراغ نہیں بجھاتا، اور حسین خیمے کا چراغ بجھا رہے ہیں۔ اب بس یہیں پہ رک جائیے، ایک منظر دکھانا ہے اور آگے مسلسل ہو جانا ہے۔ ایک بہت بڑا جرنل ہوا ہے جس نے یورپین ممالک میں سب سے پہلے مسلمانوں کی حکومت قائم کی، نام تھا اس کا طارق ابن زیاد۔ کیا نام تھا؟ طارق ابن زیاد۔ 711 عیسوی میں اس نے پیرس کی زمین پہ قدم رکھا ہے۔ کس نے؟ طارق ابن زیاد نے۔ اس کے ساتھ 7,000 ساتھی۔ کتنے؟ مقابلہ ہے 1,00,000 کے لشکر سے۔ وہ 7,000 ساتھیوں کے ذریعے 1,00,000 کے لشکر سے جنگ جیت گیا۔ معلوم ہے کیسے جیتا؟ پیرس کی زمین پہ وہ سمندر کے راستے سے پہنچا، اور جیسے ہی اس کے آخری فوجی نے اور آخری ساتھی نے سمندر کی کشتی سے پاؤں نکال کر پیرس کی زمین پہ قدم رکھا، اس نے ساری کشتیوں کو جلا دیا۔ محسوس کیجئے گا عزیزو جس منزل پہ لے کر آ گیا ہوں، ساری کشتیوں کو اس نے جلا دیا۔ کتنے ساتھی ہیں ساتھ میں؟ 7,000۔ مقابلہ کن سے ہے؟ 1,00,000 کے لشکر سے۔ 7,000 ساتھیوں کے ساتھ 1,00,000 کے لشکر سے جیت گیا۔ کیسے؟ کشتیاں جلا دی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ساتھیوں کو میدان میں رکنا ہی ہے، چونکہ بھاگ سکتے نہیں، کشتیاں جل چکی ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، دل نہیں کیا حسین کی عظمتوں کو سلام کرنے کا۔ بھائی کشتیاں جلا کر ساتھیوں کو روکنا اور ہے، چراغ بجھا کر ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کشتیاں جلا کر ساتھیوں کو روکنا اور ہے، چراغ بجھا کر ساتھیوں کو روک لینا اور ہے۔ وہ 7,000 ساتھیوں کے ساتھ جنگ جیت گیا، حسین 72 کے ساتھ لاکھوں سے جنگ جیت گئے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے حسین جنگ کہاں جیت گئے؟ تو جیتنے کا تعلق سر کٹنے سے نہیں ہوتا، مقصد کے بچنے سے ہوتا ہے۔ بھئی دیکھا یہ جائے گا مقصد کس کا بچا۔ اگر یزید کا مقصد بچا تو یزید جیتا، حسین کا مقصد بچا تو حسین جیتے۔ یزید کا کیا مقصد؟ اللہ کا نام مٹ جائے۔ حسین کا مقصد اللہ کا نام باقی رہے۔ اب اگر اللہ کا نام مٹ گیا دنیا سے تو یزید جیتا، اللہ کا نام باقی ہے تو حسین جیتے۔ یزید کا مقصد دین مٹ جائے، حسین کا مقصد دین بچ جائے۔ دین مٹ گیا تو یزید جیتا، دین بچ گیا تو حسین جیتے۔ یزید کا مقصد نام محمد مٹ جائے، حسین کا مقصد نام محمد بچ جائے۔ اگر نام محمد مٹ گیا تو یزید جیتا، نام محمد بچ گیا تو حسین جیتے۔ اسی دلیل کے ذریعے سے تو امام سجاد نے شام کے دربار میں اپنے خطبے کے بعد امام حسین کی جیت کا اعلان کیا تھا۔ یزید نے کہا نا کہ کچھ دیر اگر یہ بولتا رہا تو میرے تخت کو تختہ بنا دے گا، میرے تاج کو تاراج کر دے گا،
میری حکومت کو ختم کر دے گا، کیا کروں؟ مشاوروں نے کہا اذان دلوائیے۔ 7 مؤذنوں نے مل کے اذان کہی، 7 مؤذنوں نے، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا الحق، اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ امام سجاد نے فرمایا بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ لیجئے ہونے جا رہے حسین کی جیت کا اعلان۔ امام سجاد کی زبان سے حسین کی جیت کا اعلان سنانے جا رہا ہوں۔ آخری فرد تک جس کو لگتا ہے کہ امام سجاد کی آواز میں حسین کی جیت کے اعلان میں اس کی آواز کو بھی شامل ہونا چاہیے، اتنی بلندی پہ جا کر شامل کرنا ہے اپنی آواز کو کہ شام کے دربار جہاں تھا وہاں کی دیواروں سے آپ کی آوازیں ٹکرا جانی چاہیے۔ میری خطابت کو داد نہیں، امام سجاد کی جیت کے اعلان میں شریک ہونا ہے۔ کس کی جیت؟ امام حسین کی جیت۔ 3 شعبان سے 4 شعبان کی طرف آنا ہے، امام حسین کی جیت کے اعلان کے ساتھ پوری طاقت سے امام سجاد کی آواز میں آواز ملانا ہے۔ بھرپور توجہ، جیسے مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے فرمایا تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے، رک جاؤ۔ مؤذن رکے، امام سجاد پلٹے، یزید کو دیکھ کے فرمایا اے یزید صبح سے تیرے دربار میں کھڑا ہوں، مجھے بتایا جا رہا ہے تو جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون، فیصلہ کیے دیتا ہوں جیتا کون، ہارا کون۔ اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام تو تو جیتا، حسین کے نانا کا نام تو میرا بابا حسین جیتا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ مقصد بچ گیا حسین کا، جس لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے، جس وجہ سے کربلا کے میدان میں آئے تھے، جس لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ جب کچھ بچا ہو نہ بچا ہو، کوئی فائدہ ہو نہ ہوا ہو، کم سے کم یہ تو سب تاریخ جاننے والے جان ہی سکتے ہیں، سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ کربلا سے پہلے تو لوگوں میں ہمت ہو گئی کہ جمعے کی نماز بدھ میں پڑھا دیں۔ کربلا کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ جمعے کی نماز بدھ میں پڑھا دیں۔ اما بدھ چھوڑیے، جمعرات میں پڑھوا کے دکھا دیجئے۔ بدھ تو پھر بھی دور ہے، جمعرات تو جمعے سے ملا ہوا ہے، پڑھوا دیجئے جمعرات میں۔ جمعرات چھوڑیے، جمعے ہی میں 12:30 بجے کی جگہ 10 بجے پڑھوا کے دکھا دیجئے۔ پڑھا دے گا کوئی؟ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اس وقت کیوں پڑھا دی؟ توجہ دیجئے گا، کربلا کی جنگ کا نتیجہ حسین کیوں کربلا کے میدان میں آئے؟ کیوں پڑھا دی انہوں نے؟ خود پڑھا دی یا پڑھنے والے تھے اس لیے پڑھائی؟ بھائی پڑھنے والوں نے پڑھی اس لیے آگے کھڑے ہونے والے نے پڑھا دی۔ اب سمجھے آپ حسین نے کیوں کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ بھائی پڑھنے والوں نے پڑھی اس لیے لوگوں نے پڑھا دی۔ اب کوئی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ چونکہ جو پیچھے کھڑے ہیں نا پڑھنے والے، وہی کھینچ لیں گے پکڑ کے پیچھے سے۔ توجہ نہیں فرمائی شاید آپ نے؟ یہ جو پیچھے سے پکڑ کے کھینچنے کی طاقت ہے نا، یہی طاقت حسین کربلا میں دینے آئے تھے، یہی طاقت حسین دینے آئے تھے۔ امت کی بزدلی کو حسین نے طاقت میں بدل دیا۔ اب سوچئے اگر کربلا میں حسین نہ آئے ہوتے تو نہ رسالت بستی، نہ دین بستا، نہ اسلام بستا، نہ شریعت بستی۔ یعنی کربلا کے بعد اب حسین اور دین الگ الگ نہیں ہیں، جو دین ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی دین ہے۔ اسی وجہ سے ایک مولانا سبزی منڈی میں سبزی خرید رہے ہیں، کسی نے آگے کہا مولانا صاحب سبزی منڈی میں سبزی ہی خریدتے رہیے گا، دین بھی سمجھ لیجئے۔ انہوں نے کہا سمجھائیے۔ کیسے تھوڑی سمجھ میں آئے گا دین؟ مسجد چلیے، 1 مہینے تک کم سے کم چلہ ولہ باندھیے، چلیے مسجد میں دین سمجھیے۔ میرے پاس 1 مہینے کا وقت نہیں، مجھے ابھی بتاؤ دین کیا ہے۔ انہوں نے کہا 1 مہینے کا وقت نہیں ہے تو 15 دن کے لیے چل لیجئے، 15 دن تو کم سے کم لگیں گے دین سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے۔ کہا اچھا 15 دن کا وقت نہیں ہے تو 1 ہفتے کے لیے چلیے، 1 ہفتے کا وقت بھی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کون بیوقوف ہے جو ایک لمحے میں سمجھا سکتا ہے دین کیا ہے؟ انہوں نے سبزی کا تھیلا ہاتھ سے چھوڑ کے کہا بیوقوف میں ہوں جو ایک لمحے میں سمجھا سکتا ہوں دین کیا ہے۔ کہا تو سمجھائیے ایک لمحے میں دین کیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے سمجھ میں نہیں آئے گا ایک لمحے میں دین کیا ہے۔ اجمیر چلیے، خواجہ اجمیری کی درگاہ کے دروازے پہ لکھا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دیپنا است حسین۔ حسین ہی دین ہے، دین کو بچانے والا بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ حسینیت کربلا کے میدان میں دین کو بچا کے لے گئی، اسلام کو بچا کے لے گئی، شریعت کو بچا کے لے گئی۔ سینہ سپر کون تھا؟ ولید کے دربار سے دیکھیے، جب داخل ہوئے ہیں حضرت عباس تو حضرت عباس نے آ کے بتایا ہے کہ میرے رہتے کوئی تیر حسین کے سینے تک نہیں جا سکتا۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، میرے رہتے کوئی بھی حسین کو نہیں دیکھ سکتا، جو آنکھیں حسین کی طرف اٹھیں گی وہ آنکھیں نکال لی جائیں گی، جو ہاتھ حسین کی طرف اٹھیں گے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ حضرت عباس مکمل کردار میں حسین کی طرف سے جو فضیلتیں ملی ہیں مجسم بن کے کھڑے تھے۔ میں نے کیا عرض کیا آغاز میں؟ نبی کے پاس عظمتوں کے دو نشان، قلم بھی علم بھی، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ علی کے دو بیٹے امام حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنایا، اور حسین نے اسی علم کا وارث کربلا میں عباس کو بنا دیا۔ نہ اب محسوس کیجئے گا، کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھیے اردو کی، لفظ معنی لفظ معنی لفظ معنی، اس میں پڑھیے علمدار کے معنی کیا ہے۔ جو بھی لغت اور ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے نا، علمدار کے معنی آگے لکھے ہوں گے عباس، جو کربلا کے میدان میں حسین کی طرف سے جنہیں علم ملا۔ علمدار کے یہی معنی ہے لغت میں، نہیں توجہ فرمائی؟ لغت کے لفظوں کو وجود نہ ملتا اگر عباس نہ ہوتے۔ لغت کے بہت سے لفظوں کو وجود ہی ملا ہے عباس کے ذریعے، اور علم کہاں سے چلا ہے؟ یہ جناب شیس سے چلا ہے۔ شیس، جب جناب حابیل کے قتل کا انتقام لینے کے لیے جناب شیس اٹھے ہیں تو فرشتوں نے جناب شیس کو لا کر علم دیا ہے۔ اور کون کون حابیل کے خون کا منتقم تھا؟ جتنے بھی لوگ رہے ہوں اس وقت، 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی 10 آدمی 20 آدمی، جتنے بھی لوگ رہے ہوں، سب کے گھروں پہ سفید پرچم لہرانے لگا۔ یہ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ علم کبھی بھی مظلوم کے ورثہ داروں کے گھر پہ لگتا ہے، ظالم کے طرفداروں کے گھر پہ نہیں لگتا۔ علم لگا، جناب شیس سے ہوتا ہوا جناب ابراہیم تک پہنچا، جناب ابراہیم سے ہوتا ہوا اولاد ابراہیم میں آیا، اولاد ابراہیم سے ہوتا ہوا جناب قصے تک پہنچا، قصے سے ہوتا ہوا جناب عبد المطلب تک پہنچا، جناب عبد المطلب سے نبی تک پہنچا، نبی سے علی تک پہنچا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ جتنی بھی شخصیتوں کے میں نے نام لیے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سب مقدمہ ہو علی کی علمداری کا۔ اب سمجھیے عباس کی عظمت اور فضیلت۔ یہ علم علی سے چل کر حسین تک پہنچا، حسین سے چل کر عباس تک پہنچا۔ منصب علمداری بھی اکڑ کے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہوگا، لو میں آج عباس تک چل کے آ گیا۔ منصب علمداری کو بھی ناز اور فخر ہوا ہوگا عباس تک پہنچنے پر۔ عباس ہمیشہ حسین کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے مکے سے جب حسین چلے ہیں کربلا کی طرف، کیا ہوا ہے مکے میں؟ لوگوں نے چاہا کہ حسین کو قتل کر دیں، حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکے سے چلے۔ چل رہے ہیں، اشارہ ہوا مولا عباس کو، جا رہے ہیں نہیں یہ تو پتہ لگے کہ کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کون مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حضرت عباس نے خطبہ دینا شروع کیا اور حضرت عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے
کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس گھر کو علی کے قدم کے ذریعے سے فضیلت بخشی. محسوس فرمایا کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن، کل تک جو ایک گھر تھا علی کے آنے سے وہ گھر قبلہ بن گیا. دو شخصیتیں ہیں، ایک کو اللہ نے گھر سے باہر نکالا ہے کہ گھر سے باہر چلے جائیے، یہ بیت اللہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. ایک اپنے گھر میں بیٹھی تھی، ان کو گھر میں بلایا کہ آ جائیے گھر میں تشریف لے آئیے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے عیسیٰ اگر اللہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو اللہ کا گھر زچہ خانہ بن جاتا. علی اگر اللہ کے گھر میں پیدا نہ ہوتے تو کعبہ کبھی قبلہ نہ بنتا. محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ اب آئیے میں حضرت عباس کی زبانی امام حسین کی فضیلت اور حضرت عباس کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں. بھرپور توجہ، یہی آخری منزل ہے اور بات تمام ہو جائے گی. بھرپور توجہ رکھیے گا. آگے مولا عباس فرماتے ہیں سارے حاجیوں کو خطاب کرتے ہوئے ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو. کسے کہہ رہے ہیں عباس کافرو فاجرو؟ سب احرام باندھے ہوئے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزے دار ہیں، قرآن کی آیات کے حافظ ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں. حضرت عباس کہہ رہے ہیں کافرو، اے فاجرو. مولا عباس حاجی ہیں، نمازی ہیں، حافظان قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کافرو. مولا عباس شاید جواب دے لاکھ حاجی ہو، لاکھ نمازی ہو، میرا آقا کا دشمن ہے تو کافر ہے. میرا آقا کا دشمن ہے تو لاکھ نمازی ہو، لاکھ حاجی ہو، کافر ہے. آہستہ سے جملہ اس لیے پڑھا ہے کہ اگلا جملہ پوری طاقت پرواز کے ساتھ پڑھنا ہے اور پوری طاقت پرواز کے ساتھ سننا ہے. محسوس کیجئے گا. اتصدون طریق البیت لامام البررہ، ارے کس میں ہمت ہے کہ اللہ کے گھر کے راستے کو امام سے روک لے؟ تم میں ہمت ہے کہ تم کعبے تک آنے سے امام کو روکو؟ بھرپور توجہ. مولا حسین کی عظمت خطیبوں کی زبانی سنی، شاعروں کی زبانی سنی، بزرگوں کی زبانی سنی، علماء کی زبانی سنی. عباس کی زبانی سنانے جا رہا ہوں. حسین کی فضیلت جس کے دل میں عباس کی جتنی عظمت جلوگر ہو اتنی طاقت سے حسین کی عظمت کو سلام پیش کرے گا. کیا فرماتے ہیں مولا عباس؟ تم میں ہمت ہے کہ حسین سے کعبے کے راستے کو روک لو؟ مولا عباس فرماتے ہیں لولا حکم اللہ العلیہ، اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی اور لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو حسین کعبے تک نہ آتے، کعبہ چل کے خود حسین تک جاتا. حسین کو کعبہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، کعبہ چل کے خود حسین تک جاتا. تم لوگ حجر اسود کے پاس آئے ہو کہ حجر اسود کا بوسہ لو. حجر اسود تو خود چاہتا ہے کہ حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے. اب آئیے جس منزل کے لیے یہ تمہید بنائی ہے 5-10 منٹ کی، وہ منزل آ رہی ہے. 4 شعبان کی محفل میں بیٹھے ہیں. مولا عباس کی شجاعت مولا عباس کی زبانی سنانے جا رہا ہوں. جہاں سے شروع کیا ہے وہیں پہ ختم کرنے جا رہا ہوں. بھرپور توجہ. میں نے آغاز میں کیا کہا تھا؟ جس طریقے سے نبی کا سفر علی کے بغیر مکمل نہیں، اسی طریقے سے حسین کا سفر عباس کے بغیر مکمل نہیں. پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا. مولا عباس کی شجاعت کو سلام کرنا ہے. 4 شعبان کی محفل میں بیٹھے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنا ہے مولا عباس کی بارگاہ میں. اس شب ولادت کا پروردگار اس شب ولادت کے ذریعے، اس خوشیوں بھری رات کے ذریعے جتنے افراد شریک محفل ہیں، بزرگ، جوان، بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پروردگار سب کے دامن کو خوشیوں سے آباد فرمائے. جن کی جو بھی مرادیں ہیں پروردگار
مولا عباس کے صدقے میں سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی تمناؤں کو پورا فرمائے، سب کی خواہشوں کو پورا فرمائے، غم حسین کے سوا کوئی غم دنیا میں نہ دیکھے۔ اس شب مسعود کے صدقے میں، اس خوشیوں بھری رات کے صدقے میں لیجئے، خوشیوں بھری رات مولا عباس کی فضیلت کے نام کر دیجئے، مولا عباس کی شجاعت کو سلام کرنے کے نام کر دیجئے۔ پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے سننا ہے اور پوری طاقت سے مولا عباس کی شجاعت کو سلام کرنا ہے۔ مولا عباس فرماتے ہیں انتم وقعتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا القریش، تم لوگ وہی غلطی دہرانے جا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے غلطی دہرائی۔ ارے قریش چاہتے تھے کہ نبی کو قتل کر دے، وہ بھول گئے نبی اکیلے نہیں رہتے، ساتھ میں علی بھی رہتے ہیں۔ آسمان کی بلندی تک آ گئے، عرش کی بلندی کی سیر کرنا ہے، آخری فرد تک توجہ۔ تم لوگ وہی غلطی دہرا رہے ہو، جس میں جتنی طاقت ہے ساری طاقت سمیٹ کے عباس کی شجاعت کو سلام کرے گا۔ تم لوگ وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے دہرائی۔ قریش چاہتے تھے کہ نبی کو قتل کر دے، حالانکہ وہ بھول گئے نبی کبھی اکیلے نہیں رہتے، ساتھ میں علی بھی رہتا ہے۔ تم بھی وہی غلطی دہرا رہے ہو، تم بھی حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم بھول گئے حسین اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میں عباس۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے کربلا کے میدان میں آ کے دین حسین کے نام سے ملحق ہو گیا، اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں آ کے علمداری وفاداری عباس کے نام سے ملحق ہو گئی۔ اب سوچیں، علمدار تو سب تھے، وفادار تو سب تھے، لیکن اگر کسی کی زبان سے علمدار نکلتا ہے تو ذہن میں کون آتا ہے؟ عباس۔ وفادار نکلتا ہے تو ذہن میں کون آتا ہے؟ عباس۔ اسی لیے میں نے عرض کیا لغت کے کئی لفظوں کو وجود ملا ہے عباس کی ذات کے ذریعے۔ حضرت عباس نہ ہوتے تو لغت کے کئی لفظوں کو وجود نہ ملتا۔ محفل سجائی آپ نے، جشن مسرت سجایا آپ نے، جشن مسرت میں شریک ہوئے آپ، شرکت فرمائی آپ نے۔ مولا حسین حضرت عباس کے وسیلے سے پروردگار عالم جو جس طریقے سے بھی جہاں کہیں بھی شرکت فرما رہے ہیں، ان کی شرکت کو پروردگار قبول فرمائے۔ بس میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، زندگی میں جو بھی عمل انجام دینا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو اعمال کا ڈھیر نہیں چاہیے، وہی عمل چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل اللہ کو چاہیے، اور عمل وہی کام آئے گا جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ آپ چاہے جتنے اعمال کا ڈھیر سر پہ لے کے گھومیں، کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ عمل وہی کام آئے گا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا۔ طوفان ہے، سناٹا ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بارش ہے، برسات ہے، پہاڑوں کے دامن میں تین دوست راستہ کھو بیٹھے ہیں۔ ان تینوں دوستوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، پہاڑ پہ سے پتھر گرا اور غار کے دہانے پہ آ کے لگ گیا، دہانے پہ آ کے لگ گیا۔ تینوں دوست رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اب رونے اور گڑ گڑانے سے پتھر تھوڑی ہٹتا ہے،
رونے اور گڑ گڑانے سے تو مکڑی کا جالا تک نہیں ہٹتا. یہ تو پتھر ہے، کیسے ہٹے گا؟ تینوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اب دعا کریں تو کیسے کریں، کس وسیلے سے کریں؟ ان تینوں نے سوچا کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل جو صرف ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو، اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. مشورہ ہوا، تینوں نے عمل کرنا شروع کیا. پہلا دوست کھڑا ہوا، اس نے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں تو کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تجھے تو سب خبر ہے، تجھے پتا ہے کہ مجھے محبت تھی. ایک دن محبت سامنے تھی، میں آگے بڑھا، اس نے آواز دی کہ اللہ سے ڈرو. جیسے اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میں فوراً حجرے سے باہر نکل آیا. پروردگار اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے انجام دیا اور تیرے لیے انجام دیا ہے تو میری مشکل کو آسان کر دے. وہ دہانے کا پتھر تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا سرک. دونوں دوستوں کو حوصلہ ملا کہ اس کا مطلب اگر خالصتاً لوجہ اللہ کوئی عمل ہمارے پاس ہو تو مشکل آسان ہو سکتی ہے. دوسرا دوست کھڑا ہوا کہ پروردگار تجھے تو معلوم ہے کہ ایک رات میرے والدین نے مجھ سے کھانا مانگا، کھانا لے کر میں پہنچا تو اسی درمیان میرے والدین سو گئے، چل پھر نہیں سکتے تھے، بستر پہ لیٹے رہتے تھے. میں نے سوچا کہ میں کھانا لے کے واپس چلا جاؤں اور مجھے بھی نیند آ جائے، اس درمیان میرے والدین اٹھ جائیں اور انہیں بھوک لگے اور وہ کھانا مانگے اور میں ان کی آواز کو سونے کی وجہ سے سن نہ پاؤں تو میرے والدین تو رات بھر بھوکے رہ جائیں گے. میں یہی سوچ کر پوری رات اپنے ہاتھوں میں کھانا لے کر کھڑا رہا. پروردگار اگر یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے انجام دیا ہے تو میری مشکل کو آسان کر دے. وہ پتھر تھوڑا سا اور دہانے سے سرک گیا. تیسرا دوست کھڑا ہوا، پروردگار تجھے تو پتا ہے میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ میری مزدوری بڑھاؤ. روزانہ شام میں اس کی مزدوری کا حساب کر دیا کرتا تھا. مزدوری بڑھانے کے لیے بولا تو میں نے منع کر دیا کہ مزدوری نہیں بڑھے گی. وہ غصے میں چلا گیا اور وہ مزدوری کا جو اس کا پیسہ روپیہ تھا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں اس پیسے کا، یہ تو میرے اوپر قرض ہے. پروردگار تجھے تو پتا ہے کہ میں نے اس سے ایک بھیڑ خریدی. اتنے دن ہو گئے اسے واپس پلٹنے میں کہ اس بھیڑ سے بہت ساری بھیڑیں بن گئی اور بھیڑوں کا پورا گلہ تیار ہو گیا. پروردگار تجھے تو معلوم ہے کہ کئی سالوں کے بعد پھر وہ واپس پلٹا. وہ جو پیسہ چھوڑ کر گیا تھا اس کے ضرورت محسوس ہوئی ہوگی. اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ وہ جو میرا پیسہ تمہارے اوپر مزدوری کا باقی تھا لاؤ وہی دے دو. میں نے کہا پیسہ نہیں، یہ سارا گلہ تیرا ہے، سارا کا سارا یہ بھیڑوں کا جو گلہ ہے پورا کا پورا تیرا ہے. پروردگار تو جانتا ہے کہ میں لالچ میں آ کر اسے بھیڑوں سے روک بھی سکتا تھا اور وہ جو مزدوری کا پیسہ تھا بس وہی دے دیتا، لیکن پروردگار میں نے سوچا کہ یہ تو کچھ نہیں جانتا مگر میرا اللہ سب کچھ جانتا ہے. میں نے تیرا خیال کر کے امانت میں خیانت نہیں کی. پروردگار اگر یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے انجام دیا ہے تو پروردگار میری مشکل کو آسان فرما دے. وہ سارا کا سارا پتھر غار کے دہانے سے ہٹ گیا، واقعہ ختم ہو گیا. میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن نتیجے میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں. واقعہ سننے کے بعد بیٹھ کے کم سے کم اتنا تو سوچا ہی جا سکتا ہے کہ اگر ہم کبھی کسی دن کسی پہاڑ کے غار میں پھنس جائیں تو کیا ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہے جو پتھر ہٹا سکے؟ اگر ہٹا سکے تو آپ لائق سلام ہیں،
اور اگر نہیں ہٹا سکے کوئی عمل پتھر کو دہانے سے تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی ایک عمل مخلصاً ایسا ضرور ہو کہ جو غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹا سکے۔ کچھ بھی کیجئے، لائٹیں لگائیے، شامیانہ باندھیے، ممبر بچھائیے، تخت بچھائیے، فرش بچھائیے، کچھ بھی کیجئے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کیجئے، نہ کسی کو بتانے کے لیے کیجئے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کیجئے۔ پھر سوچئے، اللہ کے لیے آپ یہاں پہ حسین کا گھر سجا رہے ہیں، اللہ کے فرشتے جنت میں آپ کا گھر سجائیں گے۔ صرف اور صرف عمل کس کے لیے انجام دیجئے؟ اللہ کے لیے، نہ کسی کو بتانے کے لیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ ویسے بھی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل انجام دیجئے گا بھی تو کتنا انجام دے لیجئے گا اور کتنا بتا دیجئے گا؟ پوری طاقت سے بتائیے، بتا کے دیکھیے کتنے کو بتا لیجئے گا، چاہے جتنوں کو بتا لیں۔ اپنی بندگی کی حدوں میں رہ کے بتا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عمل اللہ کے لیے انجام دیجئے گا پھر اللہ بتائے گا تو اپنی خدائی طاقت کے ساتھ بتائے گا۔ پھر جہاں آپ بھی نہیں پہنچیں گے وہاں آپ کی گئی نیکیاں پہنچ جائیں گی۔ میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے، تجربہ ہے، آپ کا بھی یہی تجربہ ہوگا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے اگر کوئی ایک ٹرک بھر کے انار بھی بٹوا دے نا، ایک ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا۔ اور اگر اللہ کے لیے کوئی ایک انار بھی دے دے تو علی کے دیے گئے ایک انار کا تذکرہ 1400 سال کے بعد بھی آج تک باقی ہے، آج تک موجود ہے۔ بس عزیزوں، بات میری تمام ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، چوتھی محفل اور چوتھی تقریر آپ لوگ کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کو قوت ایمانی عطا فرمائے، طاقت ایمانی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے زندگی بھر، اس وقت جو موجود ہیں وہ زندگی بھر، اور پھر اس کے بعد آپ کی نسلیں، نسلوں کی نسلیں، نسلوں کی نسلیں، اسی طریقے سے ظہور امام تک یہ فرش مسرت امام حسین و حضرت عباس بچھاتی رہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہیں، جس طریقے سے بھی شریک ہیں، دامے، درہمے، سخنے، یہاں تشریف لا کر بیٹھ کر ذکر میں شامل ہو کر، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پروردگار سب کی جد و جہد، سب کی کوشش اور سب کی شرکتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی حضرات جہاں سے بھی، باہر سے جو جس طریقے سے باہر ملک ہمارے جو بھی جوان رہتے ہیں، جو بھی بچے رہتے ہیں، پروردگار ان کو خیریت کے ساتھ اپنے وطن واپس پلٹا، اور جو بھی باہر رہتے ہیں، جن اسباب کے لیے باہر گئے ہیں، پروردگار ان کے لیے ایسا رزق مہیا فرما اور ایسے اسباب مہیا فرما کہ بغیر پریشانی اور بغیر مشکلات کے وہاں رہ کر اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے اسباب رزق مہیا فرما سکے۔ جو بھی جہاں بھی افراد رہتے ہیں، جو اس جشن میں جہاں سے بھی شرکت فرماتے ہیں، یہاں رہ کر شرکت فرماتے ہیں، باہر رہ کر شرکت فرماتے ہیں، پروردگار سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، سب کے رزق میں وسعت عنایت فرمائے، سب کے رزق میں برکت عنایت فرمائے۔ بارہلا جو بھی حضرات پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام ارواح مومنین و مومنات کو ایصال فرماتے ہیں۔